تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں میری اہل بیت کے ساتھ، یعنی میں تبلیغ اسلام پر آپ سے کوئی یعنی خدمت صلہ جو ہے وہ نہیں مانگتا، میں نے وہی بیان کرتا ہوں جو حضور ذیالامت فی کرم شاہ صاحب نے بیان کیا ہے وہ تفسیر میں، کیونکہ آپ کا حسن مقدس ہے، آپ کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات کرنی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا دعوت حق پر کوئی معاوضہ بجز قرابت کی محبت کے۔ تو اس کی تفسیر حضور ذیالامت نے جو لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو طرح طرح کی گمراہیوں کے باعث اپنے رب سے بہت دور ہو چکے ہیں پھر قریب ہو جائیں، اللہ کے قریب، اللہ کے نیڑے ہو جائیں، کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکل کر پھر نور ہدایت سے اپنے قلب کو، اپنی نظر کو روشن کریں۔ اس مقدس حصول کے لیے حضور کی لگن کا یہ عالم تھا کہ دن رات اس میں مشغول رہتے تھا۔ حضور اس مقصد واسطے، مجھے آواز ٹھیک تھا، اس مقصد کے لیے حضور رات کو بھی کوشش، دن کو بھی کفر کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، راتوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں میرے آقا صلوات و سلام، اور اس کے ساتھ میرے آقا ہاتھ اٹھا کر دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اے مولا انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں سیدھے راستے پر چلا۔ تبلیغ سے بھی کوشش کر رہے ہیں، انہیں بلا کر دعوت بھی دے رہے ہیں، ساتھ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ مولا انہیں راست پر لا، انہیں ہدایت عطا فرما۔ تو دن رات اسی دعا میں حضور مصروف ہیں، ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو سمجھاتے ہیں تو وہ غصے ہوتے ہیں، حضور مسکرا دیتے ہیں، وہ گالیاں پڑھتے ہیں تو حضور دعائیں دیتے ہیں، اور روشن کو جواب دے کر اور آیات الہی سن کر بھی قرآن کفر سے چمٹے رہنے پر اصرار کرتے ہیں۔ اللہ نے نبی نے معجزے بھیجے، قرآن بھی ہیں، نبی نازل ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی کفر نہ چمٹے جھگڑے کا نام ہی لیندے، بت پرستی کا۔ تو حضور نے دعوت کے حق دیتے ہیں تو آگے سے گالیاں دیتے ہیں، حضور کو تکلیفیں دیتے ہیں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار ان کو سمجھاتے رہنا، اور وہ غصے ہوتے ہیں، تو پھر اسی صراط پر ہے کفر کے ساتھ چمٹے، تو حضور نبی کے پاس کو کے شفیق دل پر غم و اندوہ کے بادل کھڑاتے ہیں، حضور پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں انہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، یہ بھٹکے ہوئے راستے کی طرف جاتے ہیں، میں انہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، یہ جہنم کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، اور یہ بار بار کہنے کے باوجود، تبلیغ کرنے کے باوجود وہ راہ راست پر نہیں ہو پاتے، تو حضور پریشان ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ آپ پھر اللہ تعالیٰ کی جواب میں ان کی مغفرت اور ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اخلاص اور محبت کے لیے بے مثل انداز کفار مکہ میں بلا کر کہیں دیکھے تھے، وہ دل ہی دل میں خیال کرتے اس ساری جدوجہد اور شبانہ روز تک جو حضور کوششیں کر رہے ہیں، وہ ہمیں بجیڑیاں حضور کوششیں کر رہے ہیں، سلام علیہ بلا رہے ہیں، لگتا ہے کہ بس بندے کوئی نہ ساڑھے کو اس پیدا ہو جائے، کہ نہ کوئی مقصد اور ہے، یعنی کہ بڑا بڑا مقصد ہے جو دھیاڑی آتی ہے، پتھر برسانے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں، تکلیف
مقصد ہے جس کے اصول کے لیے یہ شخص محنت اور مشقت برداشت کر رہا ہے، ہماری تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، اتنا حوصلہ اور علم کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ دولت یہ بھی الزام لگا ہے، یہ دولت جمع کرنا چاہتا ہے، شاید یہ دولت جمع کرنا چاہتا ہے یا اقتدار کی ہوس ہے، یعنی یہاں ہمارا بادشاہ بننا چاہتا ہے، پتہ نہیں ہم سے ووٹ مانگے گا یا کچھ اور مانگے گا، آخر کوئی نہ کوئی بات پر کہتے کہ ضرور ہے اس کو شہر ساڑھے کو لے کے بار بار سامنے دعوت دے رہے تقریباً جل کے بھی جس کے پیسوں نے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اے نادانو تم کس مدیر من میں ہو سن لو، میں اپنی ان جان نکالیوں کا ان دل سوزیوں کا تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرنا چاہتا، جو بھی کر رہے ہیں، میں جو تبلیغ کر رہا ہوں، آپ جو تکلیفیں دے رہے ہیں، جو دے رہے ہیں، میں بڑے کو کوئی معاوضہ ادا لینا نہیں ہے، نہیں لینا چاہتا، نہ آج نہ کل اور نہ کبھی قیامت کے دن تم سے کوئی معاوضہ لوں گا۔ البتہ میری خواہش ضرور یہ ہے کہ تم نے آپس میں قدر و معرفت کا جو بازار گرم کر رکھا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہو، اپنی قوتیں صرف کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ اور آپس میں محبت اور پیار کرو۔ تمہاری باہمی رشتہ داریاں اور غربتیں تمہیں یہ دیکھ نہیں دیتا کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹے، چھوٹے بڑے کی پگڑی اچھالے، کسی کی جان کسی کا مال محفوظ نہ ہو۔ مجھے تمہارے یہ انداز پسند نہیں ہے، کبھی بھائی بھائی کو مار رہا ہے، کبھی ایک دوسرے کا مال لوٹ رہے ہو، کبھی کوئی ظلم کر رہے ہو، یہ پسند نہیں ہے مجھے۔ حضور فرما رہے ہیں میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھو، تمہاری زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں آئیں گی۔ اس کے ساتھ آگے فرمایا کہ میں اس بات پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا، میرا یہی اجر ہے کہ تم سے کون معرفت الہی پر گامزن ہوتا ہے۔ میرا مقصد یہی ہے کہ آپ اللہ کے راستے پر آ جائیں، اور اس آیت کا یہی مقصد ہے کہ میں تم سے اپنے لیے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم آپس میں محبت اور پیار کرنے لگو۔ مجھے صرف تمہاری بھلائی اور خیر خواہی مطلوب ہے، اگر تم سدھر جاؤ، تمہارے حال و احوال خوش ہو جائے تو یہی میری کاوش کا بہترین معاوضہ ہے۔ اظہار خلوص کے لیے اس سے زیادہ اثر انگیز اسلوب بیان اختیار نہیں کیا جاتا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مختلف انبیاء کے اعلانات مذکور ہیں۔ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کسی چیز کا کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، میرے اللہ کے پاس اجر ہے۔ جب دیگر انبیاء اپنی قوموں سے اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے، کسی مالی کا ادبی یعنی چیز سے خیر شنی لگی تو فخر سید الانبیاء جو ہیں وہ اس کے متعلق کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ حضور کسی قسم کی یعنی کوئی خواہش کر رہے ہوں تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی نعمت، کسی قانون کے بھرے ہوئے خزانے، ربع مسکون کی فرمانروائی، ان دعا و ہائے نیم شبی اور گریہ ہے سرکاری کا صلہ نہیں ہو سکتی جس سے رحمت عالمین بتایا جا رہا ہے کہ قارون بادشاہ اور جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ بڑے بڑے خزانوں کے مالک تھے، وہ سارے خزانے بھی دیتے انبیاء کو، تو پھر بھی جو انعام اللہ سے ملنا ہے اس کے برابر ان کے خزانے نہیں ہو سکتے۔ تو اصل انعام ہے رب کا۔ تو انبیاء جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے اپنی قوموں سے سیدھا نہیں مانگا تبلیغ کا، بلکہ اس کا سیدھا جو ہے وہ رب کے ذمہ ہے۔ تو اس ایسے تھوڑے پہلے فرمایا من کان یرید حرث الدنیا نؤتی منہا، جو شخص دنیا کی کھیتی کا خیر خواہ ہوگا اس سے ہم دیں گے۔ اسلام و صحابہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور رحمت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تو ہے کہ یہی تفسیر زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضور رحمت عالم کے جملہ رشتہ داروں، خاندان اور بھاشن، خصوصاً اہل بیت کرام کی محبت، ان کا احترام عین ایمان
بلکہ جان سے جانی ایمان ہے، جس کے دل میں اہل بیت کے لیے محبت نہیں، وہ جو سمجھے کہ اس کی شمع ایمان بجھی ہوئی ہے، وہ منافقت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ جتنی کسی کی قرابت حضور سے زیادہ ہوگی، اتنی ہی محبت بھی حضور کی آل سے اس کی زیادہ ہو گئی۔ ایک نہیں صدہا ایسے صحیح احادیث موجود ہیں جن میں اہل بیت پاک سے محبت کرنے اور ان کا عدم ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بے شک اہل بیت کے اطہار پاک کی محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اجر نہیں ہے، بلکہ شجر ایمان کا ثمر ہے، جو اس مہک سے مہک ہے، یہ اس کو چیز کی چمک ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں حب آل مصطفیٰ ہوگی، ٹھیک ہے؟ جہاں جس کے سینے میں ایمان ہے وہی اہل بیت کے اطہار سے محبت کرے گا اور ان سے پیار کرے گا۔ تو بہر الحمدللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کو یہ خاصہ حاصل ہے کہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں ہماری، اور نگاہیں صحابہ کرام کی جگمگاتی ہوئی روشنی پر محمود ہیں۔ ہم زندگی کے سمندر کو آزمائش اور تعلیم کی کالی راتوں میں عبور کر رہے ہیں۔ جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ غرق ہونے سے بچ گیا، اور جس نے ان ستاروں سے روشن ستاروں سے ہدایت حاصل کی، وہ راہ سے یعنی ستاروں سے روشنی حاصل نہ کی، وہ بھی بھٹک گیا۔ تو یہ تفسیر حضور کی امت نے جو کی، کل نامس آلوں کو وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ تو حضور نبی رحمت